يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اہم چیز کی امت کو ترغیب دی، یعنی ایک چیز سے روکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ جس دنیا کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر چیز کا رنگ بھی الگ ہے، مزہ بھی الگ ہے، اس کے سائز کبھی کوئی تیکور ہے، کوئی چوکور ہے، یعنی ہر اعتبار سے کچھ نہ کچھ فرق ہے اس کے اندر۔ پھر چیزوں کی تاثیر کے اندر فرق ہے، کوئی ٹھنڈی ہے تو کوئی گرم ہے، اور کسی میں مٹھاس ہے تو کسی میں کڑواہٹ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور ان چیزوں کے اندر ہم ہماری زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اب ایک انسان جب اس کو مرض لاحق ہو جاتا ہے تو وہ سب سے بڑا خیر کا اپنا ڈاکٹر کو سمجھتا ہے۔ کس کو سمجھتا؟ کہ اب ڈاکٹر صاحب میرے سب سے بڑے کیا ہے؟ خیر خواہ ہے، اور دنیاوی ضابطے کے حساب سے صحیح بھی ہے کہ جب آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کے بتائے ہوئے مشوروں کو، دوائیوں کو انہی کے کہنے کے مطابق استعمال کرتا، اور نیت یہ رہتی ہے کہ میں ان کی بات پر مان کر چلوں گا تو جلد میرا مرض دور ہو کر مجھے صحت یابی ہے۔ یہ نیت کے ساتھ آدمی ڈاکٹر کی بات کو قبول کرتا ہے، مانتا ہے۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بہت عزیز لگتی ہے، کیا لگتی ہیں؟ اور ہمارا دل چاہتا ہے، للچائی نگاہ ہوتی ہے ہماری کہ میں یہ چیز کو کھا لوں، اور شوق پیدا ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ آپ یہ چیز نہیں کھا سکتے، تو اب کتنا ہی دل بولے، دماغ میں کتنی ہی باتیں آئے، کتنی ہی نگاہیں اس کو للچائی نگاہ سے دیکھیں، لیکن ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ آپ یہ چیز نہ کھائے تو آدمی پورا احتیاط کرتا۔ کیا کرتا؟ کیونکہ اس کی نگاہ میں دو باتیں ہیں، ایک تو اس کو صحت یابی ہونا، تندرستی ہونا، اور دوسرا اس کا مرض دور ہو جانا۔ یاد رکھنا یہ دو باتیں، اسی پر پوری بات ہے۔ اس کے ذہن میں دو چیزیں ہیں، اس کی بیماری چلے جانا اور اس کی زندگی پھر سے صحت کے ساتھ میں گزرنا شروع ہو گئے۔ تو جب دنیا کی چیزوں میں فرق ہے جو مرتب ہوتے ہیں، جس کے اثرات جسم کے اوپر اور انسان کا مرض چیزوں سے بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، تو انسان حاذق طبیب اور ڈاکٹر کے بتانے پر اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ تو ایسی ایک نظام خداوندی ہے، ایک پورا اللہ کا نظام ہے جو اللہ نے پوری دنیا میں بچھایا ہے، اور اللہ نے پھر نشاندہی کی کہ یہ چیز جائز ہے اور یہ چیز ناجائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے۔ کس نے بتایا؟ اللہ نے۔ تو ڈاکٹر کا مشورہ قبول، کیونکہ جلد صحت یاب ہونا ہے، بیماری دور ہو جانا ہے، اور آقام الحاکمین دنیا جہاں کا بنانے والا کہہ رہا ہے کہ یہ حرام، یہ حلال، یہ جائز، یہ ناجائز، تو ہم اس میں کوئی امتیاز نہیں رکھ رہا۔ انسان کیا نہیں رکھ رہا؟ تو قرآن نے ایک دکھتی بھی نس پکڑا ہے انسان کی، جو دنیا میں بہت زیادہ انسان کرتا ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کیونکہ سارا ہیر پھیر مال کا چل رہا ہے۔ کیسے چل رہا؟ ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میرا پیٹ بھر جانا، پھر کہاں سے آ رہا اس کی کوئی گارنٹی، بلکہ نظر نہیں آ رہا کہ غلط طریقے سے آ رہا، پھر بھی آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، استعمال کر رہا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، جیسے کھانا حرام ہے حرام کا، ایسے استعمال کرنا بھی حرام ہے۔
अन्य तो गाड़ी में बैठ रहे हराम के, अरे बाप शान से, वो भी हराम है। वो भी क्या है? जैसे पेट में डालना हराम, ऐसी दूसरी चीजें हराम चीज से आएगी अगर है और मालूम है तो उनका इस्तेमाल करना भी क्या है? हराम है। समझ रहे क्या बात को? तो मैं एक नुक्ते की तरफ आपको लेकर चला। किसी ने अगर बहुत पहले जमाने में कभी हराम माल से कमाकर प्रॉपर्टी जमा कर ली, बहुत जायदाद जमा कर ली, और फिर इतना मुखलिस बन गया, नेक बन गया, और फिर जो है उसको अल्लाह के नाम पर खर्च कर रहा, कैसे कर रहा? अल्लाह कहती है माल मेरे को कबूल। वह तो ऐसा हो गया कि अपने कपड़े को, नापाक कपड़े को नापाक पानी से पाक कर रहा, कैसे कर रहा? कपड़ा नापाक और पानी भी क्या है, और उससे कपड़े को क्या कर रहा? तो पाक होने वाला है? बिल्कुल में नहीं होगा। जो नापाक है वो नापाक ही है। इसलिए अगर कोई ऐसे माल को कितना भी इखलास से अल्लाह के नाम पर अगर खर्च करे तो वो अल्लाह के यहाँ पर काबिल कबूल। इससे भी बढ़, देखो ये बातें जो है ना जिंदगियों में तब्दीली लाने के लिए, के लिए कुरान ऐसी थोड़ी कह देता। अल्लाह ने ईमान वालों को मुखातब किया, किसको किया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, किससे कहा? ऐ ईमान वालों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि तुम आपस में एक दूसरे के माल को नाजायज बातिल तरीके के ऊपर खाना डालो। मना किया कुरान ने। किसको मना किया? ईमान वालों को। किसको मना किया? अब ईमान वाले की जिम्मेदारी ये है कि ऐसे माल से अपनी जिंदगी को क्या करें? बचाए रखें। डॉक्टर ने कहा था कि ये माल, ये काम, ये चीज, ये लुकमा, ये खाना, ये फल, ये फ्रूट तेरे जिस्म को नुकसान पहुंचाता है, तो इतने जल्दी रुक जाए कि मेरी बीमारी ना बढ़ जाए। और अल्लाह कह रहे तेरा हराम लुकमा इस बात का मुस्तहिक है कि सिर्फ उसको जहन्नम की आग जलाए। कौन जलाए? तो उससे आदमी रुक रहा, क्योंकि अहमियत नहीं अल्लाह के हुक्म की। क्या नहीं है दिलों के अंदर? इसीलिए हदीस में आता है कि जब आदमी एक हराम का लुकमा खा लेता है तो 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती। कितने दिन की? कितनी बड़ी बात है। एक ही खाया था, कितना खाया था, और कितने दिनों की इबादत का मामला खत्म हो गया। हदीस में 40 दिन नमाज कबूल नहीं होती। 40 दिन। इसके लिए मेरा अजीज दोस्तों, बुजुर्ग हो कि अल्लाह ने हमको उसकी जो है तरीके बता दिए ना कि हलाल किस तरीके से आता है और हराम किस तरीके से आ जाता है। मुश्तबे नहीं हमारे ऊपर मामला, अल्लाह ने वाज़ेह अंदाज में बताया। और फिर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ खाने पीने तक हराम नहीं है। फिर मैं बार बार आपको कह रहा, सारी चीजों में हराम देकर रहेंगे नहीं तो इतने बड़े नमाजी है, पहली सब में नमाज पढ़े, अल्लाहू अकबर, 5 वक्त नमाज कभी छूटते नहीं, और घर में मीटर बंद करके बिजली इस्तेमाल कर रहे, हराम है। क्या है? हराम है। हाँ, ये जितनी नमाजें ये है, ये तो सब है ही, लेकिन वो चीज हराम हो रही। क्या हो रही? ऐसे ही किसी ने अगर किसी को कर्ज दिया तो बिल्कुल ही नहीं लौटा रहा, लौटाने की नीयत भी नहीं है, हराम है। और कब्जे से पहले किसी जगह का मालिक बनकर जाहिर हो रहा, हराम है। इसी तरीके से जो है बागात के जो फल अभी सही तरीके से पके नहीं, मार्केट के लायक नहीं हुए, उनकी बय करना यानी खरीदो फरोख्त करना हराम है। क्या है? हाँ, ये इतनी सारी चीजें हराम होती है। हमने तो सिर्फ खाने को हराम समझ लिए। हर आदमी को बचने की जरूरत है। हर आदमी को क्या करने की जरूरत है? हाँ, नहीं तो बाबा बहुत सारे मसाइल हैं उम्मत के, यहाँ तो हम सब नेकी है अल्लाह के फज़ल करम से। अल्लाह हमारी तनाइयों को क्या बना दे? नेक बना दे। क्या बना दे? जब जाके आदमी क्या होता है? नेक होता है। हदीस में आता है मनिष्करा सौबन बिअशरति दराहिम फीहा दिरहमुन हरामुन लम यक़बलिल्लाहु लहु सलातन मा दामा अलैहि। देखो हदीस के अल्फाज क्या है कि मनिष्करा सौबन बिअशरति दराहिम, एक शख्स ने 10 दिरहम का कपड़ा खरीदा। क्या खरीदा? 10 दिरहम का कपड़ा खरीदा। फी दिरहमुन हराम, 9 हलाल तरीके से आया था और 1 हराम तरीके से आया था। कैसा आया था? 10 दिरहम में से 1 दिरहम हराम था, 9 हलाल थे। हदीस में आता है लम यक़बलिल्लाहु लहु सलातन मा दामा अलैहि,
جب تک وہ کپڑا اس کے جسم کے اوپر ہے اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے۔ اللہ کیا نہیں کرتے؟ دیکھو 90% حلال، صرف 10% حرام کی ملاوٹ میں تو حدیث میں خودکار ہے کہ لم یقبل اللہ لہ صلاۃ ما دام علیہ، کہ اللہ اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کر سکتے جب تک اس کے جسم پر وہ کپڑا ہے۔ حضور نے تو اس سے بھی بڑھ کر بولے کہ اتنی پاکیزہ مقدس رات ہو، مقدس جگہ ہو، اور اس جگہ کے اوپر دعا کی قبولیت کا مقام ہو، اور پھر ایک آدمی دعا کر رہا ہو اور انہوں نے کہے اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، سواری حرام، تو اس کی دعا اس کے ہاتھوں سے بھی اوپر نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ قبولیت کے ٹائم پہ قبول نہیں ہوتی، کائی کی بنیاد پر؟ کیونکہ کھانا پینا لباس سواری کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس لیے جتنا غیر محسوس طریقے سے دشمنان اسلام نے مسلمانوں میں حرام کو ڈالے، کائی کو ڈالے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے ان کا سارا نظام حلال سے ہے، جب ان کو حرام کے عادی ہم بنا دیں گے اور جب ان کے پیٹ میں لقمے حرام کے جائیں گے، ان کی عبادتوں کا جنازہ نکل جائے گا، سنت زندگیوں سے نکل جائیں گے، اخلاقی معیار گر جائے گا، شریعت سنت سے یہ کوڑے ہو جائیں گے، معاشرے کے یہ ڈاکو بن جائیں گے۔ اور ہوا ایسا، آج ہم معاشرے کو دیکھیں تو لڑائی جھگڑا فسق و فساد اور اتنا دنگا فساد امت میں مچ گیا ہے، لیکن اس کی اصل جڑ یہ ہے کہ پیٹ میں غیر محسوس طریقے سے حرام گیا۔ کیا گیا؟ جس کا اندازہ نہیں ہوا۔ تو بے پردگی آ گئی، کیا آ گئی؟ ناچ گانے آ گئے، حرام خوریاں آ گئی ہے، زینا آ گیا ہے، شراب نوشی آ گئی ہے، کیونکہ پیٹ میں حرام جاتے رہا تو ساری حرام چیزوں کا دل دادا دل بن گیا۔ اس کے لیے میرا عزیز معمولی بات نہیں ہے۔ آپ کو ایک واقعہ سنا ہے بزرگ کا، حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے، اور اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے جو ہے کچھ کھجوریں خریدی، کیا خریدی؟ اور کچھ کھجوریں خریدنے کے بعد اس کو لے کر چلے گئے۔ وہ جو ہے قبۃ الصخرہ بیت المقدس کا ایک علاقہ ہے، اس کے اندر جا کر عبادت کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ نماز روزہ وغیرہ جو بھی کرنا ہے۔ اور اس کا نظام یہ تو قبۃ الصخرہ تھا کہ عصر کی نماز کے ٹائم لوگوں کو باہر نکال دیا جاتا تھا، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ عصر سے اگلے دن کی فجر تک فرشتے عبادت کرتے تھے۔ کون کرتے تھے؟ لوگوں کو باہر کر دیا جاتا۔ ایک دن انہوں نے یہ کیے کہ چھپ چھپا کر اندر کہیں بیٹھ گئے اور سارے لوگ جو ہے عبادت کر رہے تھے، اور جب وقت آیا تو سب کو باہر کر دیا گیا اور یہ کہیں چھپ گئے، اور جب دروازے بند ہو گئے تو پھر یہ عبادت کے لیے آئے ہیں تو فرشتوں کی آوازیں سنے انہوں نے۔ کیا سنے؟ ایک کہہ رہا جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو دوسرا کہہ رہا ہاں جانتے ہی ابراہیم بن ادم ہے۔ تو تیسرا کہہ رہا ان کا معاملہ بھی جانتے ہو کہ 1 سال ہو گیا ان کی عبادتیں آسمانوں پر قبول نہیں ہو رہی۔ کیا نہیں ہو رہی؟ اتنے بڑے اللہ والے۔ تو چوتھے فرشتے نے کہا وجہ میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے جو کھجوریں خریدی تھی اور خریدتے ٹائم 2 کھجوریں جو ہیں اس جگہ پر رہ گئی تھی جہاں خریدنے کے وقت ان کی تھیلی وغیرہ رہی ہوگی، تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ شاید میرے تولے ہوئے کھجور میں سے یہ 2 رہ گئی ہے، تو وہ بھی انہوں نے اٹھا لیے تھے۔ کیا کر لیے تھے؟ تو 2 کھجوریں اٹھائے اور سال بھر سے اللہ کے ہاں عبادت قبول نہیں ہو رہی تھی۔ آتا ہے کہ اگلے دن صبح کو جب یہ وہاں سے نکلے تو جہاں سے خریدے تھے وہاں پہنچے، جب پہنچے تو کسی نے کہا کہ تم بزرگ اور بوڑھے میاں سے تم نے خریدے تھے وہ تو مر گئے۔ تو انہوں نے کہا ان کے اہل یار، تو بیٹے کے پاس پہنچے، بیٹے کو پوری رودات سنائی، بھائی ایسا کیسا معاملہ ہے اور میری عبادتیں قبول نہیں ہو رہی ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں کہ ابا تو مر گئے، میں نے میرے حصے کا معاف کر دیا، میری بوڑھی ماں ہے ان سے معافی مانگ لو۔ ان کے پاس پہنچے، اس سے معافی مانگا، بوڑھی ماں نے کہا میری ایک نوجوان بیٹی ہے اس سے بھی معافی مانگو، کیونکہ بیچنے میں اور خریدنے میں ہمارے سب کا حق رہتا تھا، سب سے معافی مانگی۔ پھر آئے ہیں قبۃ الصخرہ میں، پھر رات کو عبادت کے لیے رک گئے، پھر فرشتے کہنے لگے یہی وہ ابراہیم ادم ہے جن کی دعائیں اب آسمانوں پر قبول ہو رہی۔ آسمانوں پر کیا ہو رہی ہے؟
تو ہمارے پیٹوں میں ہمارے کتنے حرام غذائیں جاتی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. پھر دعا کیسی قبول، عبادتیں کیسی قبول ہوگی؟ اس کے لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، قرآن نے اسی کو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ باطل طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ. اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی آدمی چھپ چھپا کر کھا لیتا، کبھی اپنے پارٹنر کا ہضم کر لیتا، کیا کر لیتا، یہ سب اللہ نے دیکھ رہے. کون دیکھ رہے؟ بندوں سے کھا لے رہا آدمی. ہاں، یہ ایمانداری تو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کہ جس کا حق ہے اس کے حق کو وہاں پر آدمی کیا کر دے، پہنچا دے. یہ ہے اخلاق، یہ ہے ایمان. ہاں، یعنی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو بس گھر کو اپنی جیب بھرو، اپنی جو ہے تھیلیاں بھرو، اپنے بیگ بھرو. یہ معاملہ نہیں. ایمان والے کی شان یہ دیکھے یا نہ دیکھے، جس کا جیسا حق ہے اس کو ہم پورا کریں. آپ نے دیکھے نا کہ چٹان جب اٹھی تھی، جب تیسرے آدمی نے یہ کہا کہ بھائی وہ میری جو چھوٹی موٹی بکریاں میرے پاس رہ گئی تھی وہ سب میں نے پالنا شروع کیا، یہ لیبر بن گیا پورا، یہ میرا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ تیرا ہے. جیسے اس نے وہ واسطہ دیا اللہ کو، تو اللہ نے چٹان کو کیا کر دیے؟ ہٹا دیے. چٹان کو حق جن کے ہیں ان کو پہنچانا، ان کے معاملے تک ان کی باتوں کو پہنچانا. اس لیے حرام کھانے سے اکثر انسان کیا کرے. اور ایک بات آپ کو بتاتا چلو، مال جدھر سے آتا ادھر ہی جاتا، جدھر سے آتا یعنی حرام طریقے سے آیا تو حرام میں جاتا، اور حلال طریقے سے آیا تو حلال میں جاتا. یہ بات یاد رکھنا. ایک اللہ والے کے پاس میں ایک شخص آیا، کہنے لگا اللہ والوں کی ترتیب یہ تھی کہ ان کے آئے ہوئے مال کے 3 حصے کرتے تھے. ایک حصہ مال کا صدقہ کر دیتے تھے، ایک حصہ مال کا اپنی ضرورت پر خرچ کرتے تھے، اور ایک حصہ مال کا اور تجارت میں لگا دیتے تھے. کیا لگا دیتے تھے؟ تجارت. تو ایک دنیا دار آدمی ان کے پاس آیا، کہنے لگے آپ کو یہ کیا ضابطہ ہے تمہارا، تمہارے اپن محنت اپن کر رہے ہیں، تم اٹھاتے اور ایک حصہ دے دیتے صدقہ، ایک خرچے کو رکھتے رہے کاروبار میں، اتنی محنت سے کما رہے. تو انہوں نے کہنے لگے اس میں اللہ کو مصلیحت ہے. کہ میرے کو تو نہیں نظر آتی. تو کہنے لگے تو بھی کماتا ہے کہ میں بھی کماتا ہوں. کہ بہت اچھی بات ہے، ایسا کر کہ تیرے پاس کوئی سکہ ہے کہ ہے، تو کہ جس کو بھی تیرا دل چاہے، جس آدمی کو جو پہلے ملے اس کو تمہیں دے دینا صدقہ. اس نے لیا، وہ مال لے کر گیا، اور جو اس کو سب سے پہلے عمر رسیدہ تھوڑے بوڑھے ضعیف سے آدمی ملے ان کو دے دیا. اب دیا تو اگلے دن کیا دیکھتا، رات کو دیا تھا، صبح میں جب دیکھا تو صبح میں یہ دیکھ رہا کہ وہ بڑے میاں جو ہے ٹھٹے مار رہے. کہنے لگے رات کو ایک آدمی کو بڑا الو بنایا، اس سے بھیک مانگا، اور رات بھر شراب پیا اور زنا کرا، اور بڑا مزہ آ گیا. تو وہ سر کو پکڑنے لگا کہ صحیح میں میرا مال تو غلط طریقے سے آیا تھا، غلط جگہ چلے گیا. کہاں چلے گئے؟ پھر انہوں نے کہا اللہ والوں سے کہ اب صحیح طریقے سے آتا، صحیح جگہ جاتا ہے، اس کی بھی کوئی مثال ہونا چاہیے. تو انہوں نے اپنے پیسے دیے کہ تیرا دل جس کو چاہے اس کو اور دے دینا جاتا ہے. جب یہ وہاں سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ زیادہ جو ہے غریب تو نہیں نظر آ رہے تھے، میڈیم قسم کے انسان تھے. ان کو جو ہے وہ رقم دے دی اور ان کے پیچھے ہو لیا کہ میں دیکھوں تو صحیح، اتنے بڑے اللہ والے باتیں کر رہے، تو ذرا میں دیکھتا ان کا مال کہاں جاتا. جب دیکھا اس کے پیچھے پیچھے گیا تو ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے طرف گیا، پھر تنہائی میں گیا، میدان میں گیا، پھر اس نے اس کو آخرکار پکڑ ہی لیا. کیا کر رہا؟ بولے تو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. وہ کہنے لگے بھائی میں ایک ضرورت مند آدمی تھا، میرے پاس کوئی پیسہ دھیلا نہیں تھا، میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے، تو میں نے تلاش کیا رزق کو، کھانے کو کئی جگہ، لیکن کچھ نہ ملا. مردار کبوتر مل گیا تھا اور میں وہ لے کر اپنی اولاد کو کھلانے جا رہا تھا کہ جان کا بچانا فرض ہے تو مردار ہی کھا لیتے، لیکن کسی نے مجھے کچھ رقم دے دی تو میں یہ کبوتر اس مقام پر ڈالنے آ گیا جہاں سے میں نے اس کو اٹھایا تھا، اور اب اس رقم کے اندر، اس پیسے کے اندر میں اپنے اور اپنے آل اولاد کی ضرورت کی کیا کر لوں گا، تکمیل کر لوں گا. وہ کہنے لگا اللہ تیری شان کہ جیسا مال آتا ہے وہاں جاتا ہے، نیک لوگوں کا مال
نیک کاموں میں، برے لوگوں کا مال برے کاموں میں جاتا ہے. یہ ضابطہ ہے اللہ کا. اس لیے اپنے مالوں کو پاک بناؤ، پاکیزہ کمائی حاصل کرو، نیک خود بنو، اچھا مال حلال رزق کھاؤ، اپنی زندگیوں کے اندر ہر حرام عمل سے بچو. کھانا پینے سے حد تک نہیں، اس سے بڑھ کر بھی جتنے حرام حرمت کی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.